افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ سورہ نساء کی یہ دوسری آیت مبارکہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے حوالے سے ہے، اور ان میں کسی قسم کی خرد برد کرنے کی ممانعت فرمائی گئی، کیونکہ یتیم کا نگران اور ولی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی کے ساتھ ہے، جو کہ پچھلی آیت کے اندر بھی فرمایا گیا ہے۔ تو جہاں یتیم کی پرورش اور اس کے مال کی حفاظت اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، تو رشتہ داری کی وجہ سے حق قرابت اور صلہ رحمی کا ثواب بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا گیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال انہی کو پہنچا دو، یعنی یتیم کا جو مال اس کے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے چھوڑا گیا ہے، ولی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال اس تک پہنچ جائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے ولی کی، نگران کی، کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے وہ مال اس تک پہنچا دے۔ اس پہنچا دینے کی تفصیل اگلی آیت کے اندر آئے گی کہ یہ مال کب اور کیسے پہنچانا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ لفظ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس بچہ یا بچی کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا والد فوت ہو گیا ہو۔ البتہ بالغ ہو جانے کے بعد حدیث مبارکہ کی روح سے یتیمی باقی نہیں رہتی، یعنی بالغ بچے کو یتیم نہیں کہا جائے گا، نابالغ بچے کو یتیم کہا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، اور تمام گھروں میں برا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کی ولایت اور کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی اس قدر مجھ سے اس کی قرابت ہوگی، مجھ سے قربت ہوگی جس طرح کی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اور یہ بھی ایک قسم کا ذوق اور شوق دلایا گیا کہ یتیم کا حق محفوظ رہے۔ یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے دیا، ہبہ کیا یا میراث میں ان کو ملا، تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، جس کی سرپرستی میں وہ یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے یا جس نے اس کا ذمہ لے لیا، اس کو ولی کہا جاتا ہے، سرپرست کہا جاتا ہے۔
تو جس طرح وہ یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اسی طرح اس کے مال کی حفاظت بھی اس کے ذمہ ہے۔ ساتھ ہی ولی کے لیے یہ بھی لازم کر دیا گیا کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضے میں نہ دے، اس لیے کہ ابھی وہ بچہ ناسمجھ ہے، نابالغ ہے، اور اپنے اس مال کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ضائع نہ کر دے۔ تو آیت مبارکہ کے اس جملے میں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ یتیم کے مال کو ان تک پہنچا دو، تو اس کی وضاحت جیسے میں نے عرض کیا کہ آگے آئے گی۔ البتہ اس حصے میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت پہنچایا جائے گا جب وہ بالغ ہو جائے گا اور اپنے نفع نقصان اور بھلا اور برے کو وہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا، اور فرمایا کہ یہ بالغ ہونے پر ہی موقوف نہیں، بالغ ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد بھی یہ بات ہو سکتی ہے، بلوغت کے فوراً بعد یہ بات پیدا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اصل جو چیز فرمائی گئی کہ حفاظت اس وقت ہوگی، اور حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچانا یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ یتیم بچہ بلوغت کے بعد سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے اور اپنے مال کی حفاظت خود کر سکتا ہو، تو یہ سرپرست اور ولی اس بات کا تعین خود کرے گا کہ آیا یہ وقت آ گیا کہ میں یہ مال یتیم کا مال اس کے حوالے کر دوں، یا ابھی میں اس کا انتظار کروں تاکہ وہ اپنی سمجھ کو، اپنی تجربہ کاری کی عمر کو پہنچ جائے، تاکہ وہ اپنے مال کو ضائع نہ کرے۔ آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہوا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی حفاظت تو کرتے تھے، مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی وہ خود لے لیتے اور خراب چیز اس کی جگہ رکھ دیتے۔ اس چیز کی ممانعت فرما دی گئی۔ تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اس میں بھی یتیم کے مال کی حفاظت کی بات ہے، اور اس طرز میں یہ فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال کو خرد برد کرنے کی بھی ممانعت ہے، اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کی بھی ممانعت ہے۔ عام طور پر بات یہ ہوتی ہے کہ یتیم کے جو وارث ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ خود بھی مالدار ہوتے ہیں، تو یہ فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی عار کی بات ہے کہ تمہارے پاس حلال مال ہے اور اس کے باوجود تم حرام مال کھا رہے ہو۔ انہو کان حوبا کبیرا، یہ فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا وبال ہے، لہٰذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔